کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر ان کا میں حوالہ پیش کروں گا، وہ فرماتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی کہ کبھی تو ابو بکر سے بازی لے جاؤں، لیکن ہر بار بازی ابو بکر ہی لے جایا کرتا۔ جب وہ چندہ کر رہے تھے سرکار دو علیہ وسلم تو حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا آج میرے گھر میں جتنا مال موجود ہے نا اس کے مقابلے میں آدھا مال، میرے گھر کے آدھے مال کے برابر بھی ابو بکر کے گھر میں مال نہیں ہے، آج میں اپنے گھر کا آدھا مال بھی لے آیا نا تو ابو بکر کتنا لے آئے گا؟ آدھا لے آئے گا، چلو 3 حصے لے آئے گا، کچھ تو چھوڑ کے آئے گا نا، تو میں بازی لے جاؤں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اسی خیال سے گھر گیا، اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے بارگاہ رسالت میں پہنچا اور دل میں خیال کر رہا تھا کہ آج ابو بکر سے جیت جاؤں گا، لیکن تھوڑی دیر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ابو بکر سارے گھر کا سامان سوئی سمیت اٹھا کے اپنے جناب سر پہ رکھ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ تو میں وہاں پر دیکھ کے حضور نے فرمایا ابو بکر یہ سارا سامان لے آیا، کچھ گھر میں بھی چھوڑ کے آیا ہے، گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ سب کچھ ادھر ہی لے کے آیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ عمر آج بھی ابو بکر بازی لے گیا، تو ابو بکر سے کبھی جیتنے والا نہیں ہے۔ اور وہ بڑی روایت ہے، حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ کچھ ابو بکر کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا او بھائی عمر کی عمر بھر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک غار ثور کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ میں تو یہ کہتا ہوں، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے اور ابو بکر کی غار ثور والی نیکی مجھے دے دے تو تب بھی میں سمجھوں گا کہ میں جیت گیا، لیکن صرف نیکی کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں پر جو انوار و تجلیات ابو بکر کے سینے میں سینے مصطفیٰ سے براہ راست گئے تھے، وہ انوار و تجلیات کا لطف تو یا سرکار جانے یا سرکار کا غلام ابو بکر ہی جانے۔ اسی طرح حضرت عمر کہتے ہیں میں سوچتا تھا جب حضرت خلیفہ بنے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تو مجھے معلوم ہوا کہ مدینہ شریف کے ایک کونے میں ایک گھر ہے جس کے اندر ایک بڑھیا رہتی ہے اور وہ نابینا ہے، اس کا کوئی کام کاج کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ جاؤں اس کی رکھوالی کروں، دیکھ بھال کروں۔ اسی خیال سے جب میں اس کے گھر گیا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اس کے گھر کی صفائی بھی وہ بھی پڑی ہے، اس کے گھڑا پانی والا جو گھر کا وہ بھی بھرا ہوا ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ بڑھیا تو نابینی ہے، چلنے پھرنے سے حرکت کرنے سے بھی معذور ہے، تو کیا کھانا بھی کھایا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے کھانا بھی کھایا ہوا ہے، ہر چیز کسی چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اب میرے دل میں خیال آیا کہ عمر وہ کون سا خوش نصیب ہو سکتا ہے کہ جو مجھ سے بھی پہلے اس کی رکھوالی اور دیکھ بھالی کر کے گیا ہے۔ تو میں نے تجسس میں نے کہا کل میں آؤں گا، فجر کی نماز پڑھ کے فوراً ادھر آؤں گا اور آ کے دیکھوں گا کہ کون ایسا بندہ ہے، اس کو دیکھوں گا جو مجھ سے بھی پہلے آ کے اس کے گھر کے سارے کام کاج کر گیا ہے۔ اور فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھ کے آیا نا، میں نے کہا اتنا جلدی تو کوئی نہیں آئے گا نا، نماز پڑھ کے آئے گا۔ جب میں نماز پڑھ کے آیا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اس عورت کے گھر کی صفائی بھی وہ بھی پڑی ہے، وہ کھانا بھی کھا چکی ہے، پانی بھی بھرا ہوا ہے، سارا انتظام ہوا ہے۔ میں پھر حیران، میں نے کہا یہ کون ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے فوراً مجھ سے بھی پہلے، میں تو مسجد سیدھا ادھر آ گیا ہوں اور وہ مجھ سے بھی پہلے آ گیا، تو میں نے کہا کل فجر کی نماز سے بھی پہلے آ کے دیکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے اس بڑھیا کے گھر میں پہنچا تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ امیر المومنین خلیفہ بلا فاصل تھے، جو حضرت ابو بکر تھے، جو اس عورت کے گھر کا سارا نظام بندوبست تندرست اور بہترین کر کے وہ وہاں سے جا رہے تھے۔ تو میں نے کہا عمر تو کتنا ہی کوشش کیوں نہ کر لے، لیکن ابو بکر کے برابر تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر ہر دور میں ہر چیز میں تجھ سے بازی لے گیا ہے۔ یہ ابو بکر وہی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں پہلا مومن۔ حضرت علی مولا کائنات سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ، آپ سے پوچھا گیا بتائیے سورت مومن، جس مومن کے نام پہ قرآن کی سورت مومن ہے، اس سورت مومن میں جس مومن کا ذکر کیا گیا ہے
وہ مومن افضل تھا یا ابو بکر صدیق افضل ہے؟ تو مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم دوست ایک مومن کی بات کرتے ہو، اوے اس جیسے ہزاروں مومن بھی ہو نا تو ہمارے ابو بکر کے برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ وہ جو مومن تھا اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، اور ابو بکر حضور کو عرض کر رہا تھا کہ حضور اب گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، آئیے حرم کعبہ میں چلتے ہیں، آپ کی صدارت میں آپ کا یہ غلام ابو بکر جو ہے آپ کی نبوت کا اعلان کرنے جا رہا ہے۔ وہ ایمان کو چھپا رہا تھا اور ابو بکر اپنے ایمان کا اعلان کر رہا تھا۔ فرمایا صرف یہ نہیں، ارے جب غزوہ احد میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے بھاگ کرے تھے تو حضرت ابو بکر واحد وہ حضور کا غلام تھا جو پروانی کی طرح حضرت میرے آقا کے ارد گرد گھوم رہا تھا، پروانی کی طرح حضور کے ارد گرد گھوم رہا تھا کہ کہیں کسی دشمن کا پتھر یا کوئی تیر میرے حضور کو نہ لگ جائے۔ تو فرمایا ابو بکر کی مثل کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات کہہ رہا ہے، مولا کائنات کہہ رہا ہے۔ دوستو بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہر گل میں اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر گل میں، آپ بھی انسان ہو میں بھی انسان۔ یہ کتنا نعت خواں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے سریلے بیٹھے ہوئے ہیں، اکرم بھائی ان کے پیچھے بیٹھے، نیچے بہت سارے بیٹھے ہیں، طارق بھائی ادھر بیٹھے، لیکن سریلے تو سارے ہیں، سر میں سارے نعت پڑھ لیتے ہیں، ترنم میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن کیا کسی کی آواز دوسرے کی آواز سے ملتی ہے؟ نہیں ملتی نا۔ سر میں تو سارے ہیں بھائی، تو ایک جیسی آواز ہونی چاہیے تھی، نہیں ملتی نا۔ یہ کس کی قدرت کے نظارے ہیں؟ ان کی قدرت کے نظارے۔ تو یہی سمجھ لو ابو بکر ہے، علی ہے، ان کے درمیان تقابل نہ کیا کرو گے ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ بس ہم نے تو صرف یہ دیکھا ہے کہ اگر علی مولا کائنات کا بیٹا آئے تو ابو بکر اسے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتا ہے، ہاں، اور اگر علی مولا کائنات ممبر پہ بیٹھے ہوں ذکر ابو بکر آ جائے تو وہ کہتے ہیں بھائی ابو بکر کے برابر کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو تیرے دل میں کیوں خام خواہ کے لیے خرش پیدا ہو گئی ہے؟ دوستو ہر صحابی کا اپنا مقام ہے، بس ہم یہی ایمان اور عقیدہ رکھیں کہ جو جس مقام پہ ہے ہمارا ایمان ہے، بس ہمیں اس سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کے وسیلے سے، ان کی شہزادی سیدہ عائشہ کے وسیلے سے ان دلہا اور دلہن کو آباد و شافی، اللہ تعالیٰ ان کو نیک نرینہ اولاد کا ذریعہ بنا دے، اللہ ان کو ایسی اولاد عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ مہینہ چل رہا ہے جو انہی کے متبعین میں سے محبت کرنے والے ہوں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف